السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے؟ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرے اور دمبے وغیرہ کی قربانی صرف ایک کی طرف سے ہوتی ہے۔ گائے اونٹ کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اگر گائے یا اونٹ کو 7 بندوں سے زیادہ کی طرف سے قربان کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر گائے، بھینس اور اونٹ 7 سے زائد افراد کی طرف سے قربان کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں شامل کسی بندے کی نیت فقط گوشت کی ہو تو قربانی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ قربانی کے جانور میں جس کا بھی حصہ شامل ہو، سب کی نیت تقرب کی ہو، مثلاً قربانی، عقیقہ، کفارہ، صدقہ وغیرہ۔ اگر ایک کی بھی نیت تقرب کی نہیں ہوئی بلکہ صرف گوشت حاصل کرنے کی ہوئی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سب سے نیت کے بارے میں پوچھ لیا جائے اور مسئلے سے آگاہ کر دیا جائے۔ اجتماعی قربانی میں اگر کوئی بد مذہب شامل ہو تو کوئی حرج تو نہیں؟ اجتماعی قربانی میں کوئی بد مذہب اور اس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچی ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بچنا بہتر ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ کسی بھی بد مذہب کو قربانی میں حصہ دار نہ بنایا جائے۔ اجتماعی قربانی میں کوئی ایسا بندہ شامل ہو جس کی پوری کمائی حرام کی ہو تو کیا حکم ہے؟ اجتماعی قربانی میں ایسے بندے کو حصہ دار بنانا جائز نہیں جس کی پوری کمائی حرام کی ہو۔ اجتماعی قربانی میں عقیقہ یا صدقہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کی گائے یا اونٹ کے 7 حصوں میں عقیقہ، صدقہ وغیرہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ شامل کرنا کیسا، اور اس حصے کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ اجتماعی قربانی میں کسی بزرگ کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس حصے کا گوشت صدقہ کرنا ضروری نہیں بلکہ وہ گوشت قربانی کرنے والے کی ملکیت ہے۔ اجتماعی قربانی میں 7 افراد سے کم افراد حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور میں 7 سے کم افراد نے حصہ ملایا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر ایک گائے کی 7 سے کم افراد نے قربانی کی اور 7 حصوں میں سے کوئی متعین نہیں کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اجتماعی قربانی میں کسی حصہ دار کی رقم 7ویں حصے سے کم ہو تو کیا حکم ہے؟ 7 بندوں نے یا اس سے کم افراد نے ایک گائے میں حصہ ڈالا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر ایک کا بھی کم ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلاً بھینس 70,000 کی پڑی تو ہر بندے کو 10-10 ہزار لازمی ہے۔ اگر اجتماعی قربانی میں کسی نے گزشتہ سال کی قربانی کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ 7 حصہ داروں میں سے بعض نے گزشتہ سال کی قربانی کی نیت کی اور بعض نے اس سال کی نیت کی، تو جنہوں نے گزشتہ سال کی نیت کی ان سب کی نیت باطل ہے، اور جنہوں نے اسی سال کی نیت کی ان کی قربانی ہو گئی، لیکن ان سب کو گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ کیا جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی کو حصہ دار بنا سکتے ہیں؟ جانور لینے کے بعد اس میں حصہ دار بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک نصاب جانور خریدنے کے بعد کسی کو حصہ دار بناتا ہے تو جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر جانور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں حصہ دار شامل کر لوں گا تو یہ مکروہ بھی نہیں، اور شریف فقیر ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ جانور خریدنے سے خاص اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کے مسائل۔ اگر کسی شخص نے قربانی کی وصیت کی تو کیا حکم ہے؟ کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے کی یا بکری کی یا کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے جانور خرید کر قربانی کی جائے، تو یہ وصیت جائز درست ہے، اور اس کی طرف سے بکری قربان کر دی جائے تو وصیت پوری ہو جائے گی۔ قربانی کے ایام اور وقت۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دونوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ نیز چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے چوتھے دن قربانی کر لی تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر کسی نے چوتھے دن قربانی کی تو اس پر لازم ہے کہ گوشت پوست کو صدقہ کر دے، اور زندہ و ذبح شدہ جانور کی قیمت میں جو فرق آیا ہے اسے بھی صدقہ کر دے۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ عید کی نماز ہو جائے۔ اگر کسی نے شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی
نہیں ہوگی۔ اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو کون سی نماز کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی وجہ سے عید کے دن عید کی نماز نہ ہوئی تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر 10ویں کو کسی وجہ سے عید کی نماز نہ ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کا وقت جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے اب ہو سکتی ہے، نیز دوسرے اور تیسرے دن نماز عید سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں؟ رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ تنزیہی ہے کہ ذبح کرتے وقت غلطی کا امکان ہے، لیکن اگر روشنی کا خاص انتظام ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اس حصے میں قربانی کے جانور کے احوال معلوم کریں گے۔ قربانی کے جانور کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اونٹ، دوسرا گائے، تیسری بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہوں گی، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہوتی ہے، بھیڑ، دمبا اور مینڈھا بکری میں شمار ہوتے ہیں، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہرن اور نیل گائے، جنگلی گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں اور زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ عمر کا اندازہ کیسے لگائیں؟ عمر کا اندازہ دانتوں سے ہوتا ہے، کیونکہ معلومات کے مطابق جب اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی ہوتی ہے تو اس کے آگے کی طرف نیچے کی جانب کے 2 دانت گر کر دوسرے دانت آتے ہیں جو دیگر دانتوں سے الگ ہوتے ہیں، جس کے وہ دانت پورے ہوں تو اس کی عمر پوری سمجھی جائے گی۔ کسی جانور کے دانت نہ آئے ہوں لیکن بیچنے والا کہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو کیا کریں؟ اگر بیچنے والا کہے کہ یہ پوری عمر کا ہے لیکن ظاہری نشانی دانت نہ ہو تو آج کے زمانے میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، نشانی دیکھ کر ہی جانور لیا جائے۔ اگر کسی نے خود پالا ہو اور اس کو مکمل یقین ہے کہ اس کی عمر پوری ہے لیکن دانت نہ آئے ہوں تو؟ اگر کسی نے جانور خود پالا ہو یا جانور اسی کے سامنے پالا ہوا ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے لیکن اس کے دانت ظاہر نہ ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے اور عمر معلوم نہ ہو تو دانتوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر جانور میں ہو تب بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ جواب، وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا، خصی جانور یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ تیسرا، اتنا بوڑھا کہ بچے جننے کے قابل نہ رہا ہو، یا داغا ہوا جانور یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ پانچواں، جس کے پیدائشی کان چھوٹے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ چھٹا، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ساتواں، جانور کے اضافی اعضاء ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آٹھواں، بہرے جانور کی قربانی جائز ہے۔ 9، ذبح کے وقت جانور اچھا اچھلا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر جانور میں ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی ہیں؟ ایک، اندھے کی اور ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اتنا لاغر کمزور جس کی ہڈیاں میں مغز نہ ہو۔ چوتھا، لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے۔ پانچواں، اتنا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو۔ چھٹا، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک ہو دوسرا نہ ہو تو قربانی ناجائز ہے۔ جس کے تن خشک ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکری کا ایک تن خشک ہو اور گائے بھینس کے 2 خشک ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ 9، جس کی ناک کٹی ہو قربانی جائز نہیں۔ 10، علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو قربانی جائز نہیں۔ خنثی، جس میں نر اور مادہ دونوں علامت ہوں، قربانی جائز نہیں۔ جلالہ یعنی جو صرف غلیظ کھاتا ہو قربانی جائز نہیں۔ 13، جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کیا بعض ایسی بھی چیزیں ہیں کہ اگر وہ جانور میں ہو تو بعض صورتوں میں قربانی ہو جائے گی اور بعض صورتوں میں نہیں ہوگی؟
جی ہاں، ایسی بھی چیزیں ہیں۔ ایک، اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر مینگ جڑ تک ٹوٹا ہو تو قربانی جائز نہیں، اور اس سے کم ٹوٹا ہو تو جائز ہے۔ دوسرا، جس جانور میں جنوں ہو، اگر اس حد کا ہے کہ چرتا بھی نہیں تو قربانی جائز نہیں، اور اس حد کا نہیں تو جائز ہے۔ تیسرا، جس جانور کے کان یا دم یا چکی دمبے کی گول چپٹی دم کٹے ہوں، اگر وہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں، اور اگر تہائی سے کم ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، یعنی ایسا جانور ہے کہ گھاس بھی نہیں کھا سکتا ہو، اور اگر گھاس کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو تکلیف پہنچانا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کی دیکھ بھال اور تعظیم کی جائے، اور ہر وہ کام جس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچے مکروہ ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ جنتی جانور ہے۔ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا کیسا ہے؟ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، مثلاً اس کو اجرت پر دینا، اس کا دودھ استعمال کرنا وغیرہ، اور اگر ایسا کیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی کے جانور نے بچہ دیا تو اس کا کیا کیا جائے؟ قربانی کے جانور نے بچہ دیا تو اسے بھی ذبح کر دے یا کسی فقیر کو صدقہ کر دے، اس سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، اگر ذبح کر دیا تو اب اس کے گوشت وغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا ذبح کے بعد اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ ذبح کے بعد اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور دودھ وغیرہ نکلا تو اسے بھی اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر جانور مر گیا یا بھاگ گیا تو کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور مر گیا تو مالک نصاب پر دوسرا جانور لینا ضروری، اور جو مالک نصاب نہ ہو اس پر واجب نہیں۔ قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور دوسرا جانور بھی خرید لیا اور پھر پہلا جانور مل گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی صاحب نصاب کو اختیار ہے دونوں میں سے جس کی چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔